بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ہمارے لیڈر دوست خواجہ سعد رفیق صاحب، ہمارے سب سینئر ساتھی ہیں، نام اکٹھے لینا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اور آج کے نسبت سے جو سب ہمارے پارٹی کے ساتھی آئے ہیں اور سینئر رہنما آئے ہیں، آج کا دن میں میاں صاحب کی سالگرہ کا آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعی 25 دسمبر اگر آپ دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آج پوری دنیا میں کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے. پھر بانی پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا بھی آج جنم دن ہے، اور میاں صاحب کا جنم دن کے حوالے سے یہ جو تقریب منعقد ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے. میاں صاحب کا ہماری پارٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے جتنے خدمات ہیں وہ آپ آج سمجھ سکتے ہیں. میاں صاحب نے جب بھی اس ملک پہ آئے ہیں، آفت سے اور سخت وقت سے اس کو نکالا ہے. اس ملک کا ترقی کا ہر سیڑھی میاں صاحب سے شروع ہوتی ہے. ایک شعبے میں نہیں، دنیا کے ہر شعبے میں. آپ اگر موٹر ویز دیکھ لیں، آپ دوسرے روڈز دیکھ لیں، آپ چاہے ڈیمز دیکھ لیں، چاہے بجلی گھر دیکھ لیں، چاہے دوسرے ہمارے پاور ہاؤسز دیکھ لیں، ہر طرف جو ہے اس ملک کو ترقی دینے میں میاں صاحب کا ہاتھ ہے. اور ہمیشہ سخت وقت میں انہوں نے اس ملک کو بحران سے نکالا ہے. آج جب اس ملک کی باغ دوڑ ہم نے سنبھالی ہے، اس میں دو سازشیں ہو رہی تھی. ایک طرف تو وہ عمران صاحب اپنے آپ کو تابد لائف ٹائم پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے. دوسرے ملک معاشی طور پر اتنا بگڑ چکا تھا کہ اس کو سنبھالا نہیں دیا ہوتا تو آج ہمارے تو میں
بات کر رہا تھا کہ ملک اس نہج پہ پہنچ گیا تھا، کمپلیٹ مکمل طور پر ڈیفالٹ کے نہج پہ پہنچ گیا تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں 22-23 کروڑ کا ملک اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ میں چلا جائے تو بندہ بندے کو کھائے گا۔ کوئی اتنی بڑی ہماری سٹرونگ فوٹنگز نہیں ہے، نہ ہم امریکہ ہے، نہ ہم کوئی یورپین ملک ہے کہ دنیا ہم کو سنبھال لیتی، نہ ہم کسی ایسے ہمارے اوپر کوئی اور نہیں ہے کہ ہم کو سنبھالتا۔ ملائیشیا میں اگر گڑبڑ آتا ہے تو جاپان سنبھالتا ہے، فلپائن میں اگر کوئی گڑبڑ آتا ہے تو جاپان سنبھالتا ہے، گریس میں اگر کوئی گڑبڑ آتا ہے جرمنی اور یورپین یونین سنبھالتا ہے۔ ہمارے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ پر یہ بہت بڑا ملک ہے، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 22 کروڑ لوگ ہیں، بہت بڑی اکانومی ہے اس کی۔ اگر خدا نخواستہ یہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا تو آج میں سمجھتا ہوں ایک ایسی حالت ہوتی ہے۔ سری لنکا تو بہت چھوٹا ملک ہے، بہت چھوٹی اکانومی ہے، وہ کسی بھی طرح سے ایک امداد سے سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن سری لنکا کی حالت بھی آپ نے دیکھی کہ لوگ ایوانوں میں گھس کر کے مارنے لگے ایک دوسرے کو۔ کھانے کا پیسہ نہیں، دوائی کا پیسہ نہیں ہے، انستھیزیا کا پیسہ نہیں ہے، پیٹرول کا جہاز آ کر کے واپس ہو جاتا ہے، ان کو اتارنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور خدا نخواستہ ہمارے جیسے ملک میں اتنے بڑے حجم کے ساتھ اگر یہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ کتنی تباہی آنی تھی۔ تو اس وقت مجبوری ہم کو لے کر کے گئی کہ اس ملک کو سنبھالا دیا، اس ملک کو اس بحران سے سنبھالا، آج تک اسی حج کو لے کر رہا ہے، کیونکہ اتنا گہرائی میں دفن ہو چکا تھا، جیسا کدھری کوئی ریگستان میں کندھوں تک دفن ہوتا ہے تو پھر اگر جتنے بھی ہاتھ مارتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ تو ہماری بھی اکانومی اس صورت میں پہنچ گئی تھی کہ سنبھلنے سے سنبھل نہیں رہی ہے، لیکن خدا کی فضل سے آج مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، سخت وقت میں آپ کو مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ایک وہ اس طرف آپ دیکھ لیں، اگر ڈیفالٹ میں چلا جائے تو خدا نخواستہ آپ کا کسی زمانے میں رشیا کا آپ دیکھ لیں جو اکانومی خراب ہو گئی تھی، 12,000 روبل میں $1 ملتا تھا۔ ایران کا دیکھ لو جو جتنا بڑا آئل پروڈیوسنگ ہے اس میں کئی ہزار پہ $1 ملتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی وہ مشکل فیصلوں کا وقت تھا، لیکن خدا کے فضل سے ملک کو اس خطرے سے بچایا۔ تھوڑے شوکس اس کے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے برداشت کیے ہیں، لیکن آنے والا وقت اس ملک کا ہے، آنے والا وقت میاں نواز شریف کا ہے، آنے والا وقت مسلم لیگ کا ہے، کیونکہ پاکستان اور مسلم لیگ، پاکستان اور میاں صاحب، ان کی پارٹی ہماری جو ہے یہ لازم اور ملزم ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کی حکومت آئی ہے، اس ملک کو سنبھالا ملا ہے، اس ملک کو کوئی فائنینشل اپنے فوٹنگز پہ کھڑا ہوا ہے اور ترقی کا ایک دور آیا ہے، اور فائنینشل اکانومی کا جو ہے وہ ایک ترقی آئی ہے کہ ملک نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ ابھی جو ہماری یہ مشکلات ہیں انشاءاللہ آگے کچھ وقت میں مزید کم ہوں گی، اور انشاءاللہ اس مشکل دور سے ہم نکلیں گے۔ لیکن اور کوئی نہیں نکال سکتا ہے، یہ ملک گالیوں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ ہم نے جب بھی حکومت کی ہے، سیاست کی ہے، عزت کی حکومت کی ہے، شرافت کی حکومت کی ہے اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر کی ہے۔ آج کل سیاست کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ جو نئے آئے ہیں انہوں نے سیاست کا کیا حال بنایا ہوا ہے، بد اخلاقی یا گالم گلوچ یا مار کٹائی یا ہوٹنگ یا نعرے، یہ تو سیاست نہیں ہے، یہ تو ایک بے عزتی ہے۔
جو نہ صرف ہماری ہو رہی ہے بلکہ پورے ملک کی ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ اس مشکل سے ہم اس ملک کو نکالیں گے, اور اکیلا آپ نہیں ہوں گے, ملک کی چاروں صوبوں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ پی ڈی ایم بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ ہم کو اس مشکل سے ہم لوگ اس قوم کو بھی نکالیں گے, اس ملک کو بھی نکالیں گے. اللہ انشاءاللہ کرے کہ یہ معاملات جس طرح شروع کیے ہیں اسی طرز پہ چلے. انشاءاللہ ہماری ہوگی حکومت آگے کے لیے, اور یہ عوام جو ہے یہ آج سمجھ چکی ہے کہ کہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور کہاں کس مشکل سے ہم کو نکالا ہے اور کدھر یہ دوسرے ہم کو لے جا رہے ہیں. اللہ ہم کو ہمت دے کہ اس ملک کو ہم یہ مشکلات سے نکالیں, اور اس پارٹی کو ہم اتنا سٹیبل کریں کہ اس ملک کی نجات دہندہ بن جائے. بہت شکریہ.